بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، افواج پاکستان کے نئے سربراہ جنرل عاصم منیر نے اپنی باضابطہ اور باقاعدہ جو آؤٹ ڈور سرگرمی ہے اس کے لیے کنٹرول لائن کے دورے کا انتخاب کیا۔ وہ کشمیر کی کنٹرول لائن پر اگلے مورچوں میں آئے اور جنگی اور دفاعی تیاریوں کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ بڑی معنی خیز اور دو ٹوک قسم کی انہوں نے گفتگو کی۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ کچھ عرصے سے ان کے نوٹس میں ہے کہ بھارتی جنرل آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے حوالے سے بیانات دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج عوام کی مدد سے مادر وطن کے ایک ایک انچ کا دفاع کرے گی، اور اگر ہم پر جارحیت اگر دشمن نے ہم پر جارحیت مسلط کی تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ جنرل عاصم منیر نے اس سے بڑھ کر یہ بات بھی کہی کہ مسئلہ کشمیر کا جو حل ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت تلاش کیا جانا چاہیے۔ جنرل عاصم منیر کا یہ بیان ہے، اس کے لیے جگہ اور الفاظ کا انتخاب بلا شبہ بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا ہوگا، کیونکہ جب سے پاکستان میں کمان کی تبدیلی عمل میں آئی ہے، نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی سب کی نظریں پاکستان کی نئی فوجی قیادت پر مرکوز تھیں، اور اس بات کا جائزہ لیا جا رہا تھا کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کی نئے سربراہ کیا ماضی کی لیگیسی کو لے کر آگے چلتے ہیں یا وہ اس پالیسی کو ریورس کرتے ہیں۔ بھارت میں تو بالخصوص اس پر نظریں جمی ہوئی تھیں اور پچھلے کئی ماہ سے جمی ہوئی تھیں، لیکن خود ملک کے اندر اور مغرب میں بھی اس پالیسی کو بڑی دلچسپ انداز میں دیکھا جا رہا تھا۔ نئے چیف نے جب تک بات نہیں کی تھی اس حوالے سے تو ان کی باڈی لینگویج کا جائزہ لیا جا رہا تھا، لیکن بالآخر انہوں نے اپنی لینگویج کے ذریعے پھر اپنی بات اور یہ تجسس دور کر دیا۔ جنرل عاصم باجوہ کی طرف سے کنٹرول لائن پر بھارت کے جنرلز کو اس بات کا پیغام کہ پاکستان کی فوج اپنی زیر انتظام اور اپنے علاقوں کا مکمل دفاع کرے گی اور جنگ کا بھرپور جواب دے گی، اپنے اندر خاصے معانی رکھتا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے بہت تواتر کے ساتھ بالخصوص 5 اگست 2019 کو کشمیر کو ہڑپ اور ہضم کرنے کی ایک کوشش کے بعد بھارت کے جنرلز نے پاکستان کے اعصاب توڑنے کے لیے اور اعصابی برتری قائم کرنے کے لیے اس ریجن میں مسلسل آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو موضوع بحث بنایا ہوا تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا اگلا پڑاؤ، ان کی اگلی منزل گلگت اور آزاد کشمیر ہے۔ وہ گلگت کے ذریعے سی پیک کو کاٹنا چاہتے ہیں اور آزاد کشمیر، اور یوں بھی ان علاقوں پر ان کا ایک کلیم موجود ہے تاریخی طور پر۔ پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل یہ بیانات بڑھ رہے تھے سیاسی قیادت کی طرف سے اور جنرلز کی طرف سے، بالخصوص جو شمالی کمان کو کنٹرول کرتے ہیں ان کی طرف سے مسلسل یہ کہا جا رہا تھا کہ جب بھی حکم ملا یا جب بھی ہدایت ملی وہ آزاد کشمیر کو ٹیک اوور کر لیں گے۔ اس کے رد عمل میں، اس کے جواب میں پاکستان کی طرف سے بہت کمزور سگنلز جا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی اس وقت کی فوجی قیادت وہ بھارت کے ساتھ ایک پیس پروسیس کے اندر، ایک انڈرسٹینڈنگ کے اندر جا چکی تھی، عالمی دباؤ کے تحت یا کسی اور مجبوری کے تحت۔ وہ بہرحال باجوہ ڈاکٹرین کے ذریعے وہ بھارت کے ساتھ نرم روی اور تجدید تعلقات اور دوستی اور تجارت کے عہد و پیما کر چکی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کی طرف سے آنے والے تلخ بیانات اور سخت بیانات اور دھمکی آمیز لب و لہجے کے جواب میں پاکستان کی طرف سے مکمل سکوت کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ ابھی چند دن پہلے ایک ولاگ میں نے بھارت کے معروف صحافی پروین سواہنی کا کہ اس ٹویٹ کا حوالہ دیا تھا جس میں انہوں نے سب سے پہلی نصیحت جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کو یہ کی تھی کہ وہ بھارت کے جنرلز کے برعکس اشتعال انگیز بیانات سے گریز کریں، لیکن شاید یہ مشورہ
کارگر ثابت نہیں ہوا، اور جنرل عاصم منیر نے یہ اشارہ دے دیا کہ ان کی پالیسی اور ان کا لب و لہجہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ اسے دیکھ کر مجھے جنرل پرویز مشرف کے جانشین جنرل اشفاق پرویز کیانی کا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ جنرل پرویز مشرف بھی جنرل باجوہ کی طرح ایک متنازع لیگیسی چھوڑ کر چلے گئے تھے، جو کشمیر کے حوالے سے بہت کمزور پالیسی پر مشتمل تھی، مبنی تھی، اور پاکستان کے بھارت کے ساتھ یک طرفہ طور پر جو تعلقات ہیں ان کے گرد وہ پالیسی گھومتی تھی۔ وہ خاصی متنازع تھی، اس پہ ایک رد عمل بھی ہو رہا تھا ہر جگہ، طاقتور حلقوں میں، سیاسی حلقوں میں، عوامی حلقوں میں اور صحافتی حلقوں میں اسے ہدف تنقید بنایا جا رہا تھا۔ اور جب جنرل پرویز مشرف رخصت ہوئے اور جنرل کیانی نے یہ کمانڈ اسٹک سنبھالی، تو 2-3 دن کے بعد وہ ایسے ہی ایک دورے پر نکلے اور انہوں نے ایک معنی خیز جملہ کہا، ایک روایتی تقریر کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا اسلام ہی پاکستان کا مرکز و محور اور سمت کا تعین کرے گا۔ بہت عرصے کے بعد ایک دفعہ معروف کالم نگار اور دانشور ہارون رشید صاحب کے ساتھ ایک محفل میں ہم بیٹھے تھے، تو میں نے انہیں جنرل کیانی کے اس بیان کا حوالہ دیا۔ میں نے کہا جنرل کیانی کے اس بیان سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جنرل پرویز مشرف کی جو لیگیسی ہے اس سے دامن چھڑانا چاہتے ہیں، اور ایک ان کی جو پالیسی ہے اس کو ریورس کرنا چاہتے ہیں۔ اسی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ آگے کیا کریں گے۔ تو ہارون رشید صاحب نے کہا کہ یہ ہم نے انہیں سجسٹ کیا تھا، وہ ان بہت قریب ان صحافیوں میں شامل تھے جو جنرل کیانی کے قریب تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے انہیں کہا تھا کہ چونکہ جنرل پرویز مشرف ایک سیکولر اور انلائٹن ماڈریٹ قسم کے پاکستان کی بات کرنے لگے تھے، اور جس سے پاکستان کی پوری شناخت اور جو ایک ڈھانچہ ہے وہ تبدیل ہونے کا تاثر مل رہا تھا، تو اس کو ریورس کرنے کی جو علامت کے طور پر جنرل کیانی کو یہ ان کے مشیروں نے یہ جملہ سجسٹ کیا تھا کہ اس سے اندازہ ہو دنیا کو کہ جنرل پرویز مشرف کی جو پالیسی ہے اس کو ریورس کیا جا رہا ہے۔ تقریباً یہی جو بیان ہے اس کی تقریباً یہی اہمیت ہے جو جنرل عاصم منیر نے کنٹرول لائن پر جا کر دیا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ باجوہ ڈاکٹرائن کو انہوں نے اس بیان کے ذریعے خدا حافظ کہہ دیا ہے، اور اب اس کی ریورسل کے دن آیا چاہتے ہیں، کیونکہ ایسے جو بیانات ہوتے ہیں موقع محل کے ساتھ ساتھ ان کی بڑی معنوی جو اہمیت ہوتی ہے، اور ان سے آپ آنے والے موسموں کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ تقریباً جنرل کیانی کے سٹک سنبھالنے کے ایک ہفتے کے بعد دیے جانے والے اس بیان اور جنرل عاصم منیر کے جو بیان ہے ایل او سی پر دیا جانے والا، ان دونوں کا تقریباً نہ صرف مفہوم ایک ہے بلکہ ان کا مقصد اور مدعا بھی ایک ہے کہ ایک متنازع لیگیسی جو ماضی میں چلی آ رہی تھی اس سے وہ دامن چھڑانا اور دامن بچانا چاہتے ہیں، اور اب یوں لگتا ہے کہ پاکستان سے بھارت کے جنرلز کے لیے کوئی ٹھنڈی ہوائیں نہیں جائیں گی۔ ترکی بترکی بیانات کا ایک سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا، اور جو اعصاب کی جنگ وہ ان بیانات کے ذریعے جیتنا چاہتے تھے وہ فیلڈ اب بھارت کو کھلی نہیں ملے گی، اور اس کے نتیجے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے، ایک نئے دور کا آغاز ہو۔ اس بات کا امکان پوری طرح موجود ہے۔ تو یہ ایک بڑی سگنیفیکنس ہے اس بیان کی جو سامنے آیا ہے، نہ صرف اس مقام کی کہ جہاں یہ بیان دیا گیا، بلکہ اس بیان کے جو مندرجات ہیں، جو اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں، اس میں بھارت کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ نہ صرف پاکستان اپنے زیر انتظام کشمیر کا اور گلگت بلتستان کا دفاع کرے گا، بلکہ جو سری نگر کے بارے میں جو بھارت کے مقبوضہ علاقے کے بارے میں پاکستان کی پالیسی ہے وہ اس پر بھی کام جاری رکھے گا، کہ یعنی یہ ایک مدافعانہ جو پالیسی تھی اس کو بدل کر روایتی جو پاکستان کی پالیسی ہے اس کو بحال ہونے اور اس کے نتیجے میں پھر عوام کا اعتماد بحال کرنے کا ایک یوں لگ رہا ہے کہ یہ ایک منصوبہ ہے، اور اس سے حالات کا آنے والے دنوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جنرل عاصم منیر
کہ اس بیان کے بعد یہ توقع اور امید کی جا سکتی ہے کہ جنرل باجوہ کی جو متنازعہ پالیسیز تھیں کہ جنہوں نے پاکستان میں ایک تقسیم کا عمل جو ہے وہ گہرا کیا، ان کو ہمہ جہتی طور پر بدلنے کا ایک آغاز ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔